बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। मखसूस नशिस्तें नाज़रीन मखसूस पार्टियों के लिए मुख्तस कर दी गई, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीधी ना हो गई है। डगमगाते हुकूमत इत्तेहाद को कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो चुकी है। सवाल यह कि क्या बड़े फैसले करने के हवाले से हुकूमत के रास्ते की तमाम रुकावटें खत्म हो चुकी हैं? इसके ऊपर आमिर साहब के हम तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं तो फिर ये मखसूस नशिस्तें किसी और को भी अलॉट नहीं हो सकती। मेंबर पंजाब ने अपना इख्तलाफी नोट भी शामिल करा दिया। फैसला जमहूरियत की पीठ में खंजर के मुतरादिफ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अदालतों में इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया है। असेंबलियों में स्पीकरशिप के इंतखाबात हों या फिर सेनेट के या फिर सदारती इलेक्शन, सवाल यह है कि इस मामले के साथ जुड़े ये तमाम चीजें, क्या पूरा सियासी अमल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मशकूक हो चुका है? इसके ऊपर भी तजिया आमिर साहब का लेंगे और इसके साथ साथ सदारती इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार महमूद खान अचकजई पर किस तरह से हो सकते हैं भारी, इसके ऊपर भी आमिर साहब से हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, पहली बात तो ये कि मुबारक को, मुल्क को बहला बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म मिल गया है। असली तौर पे जो वज़ीर आज़म होना चाहिए था मिल गया। असली और नस्ली, ठीक है, चलिए असली और नस्ली जैसे आप मुनासिब समझे। मामला यह है कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बार बार देख रही थी कि मखसूस नशिस्तें मिलेंगी और गालिब इम्कान भी था, तो ये हुआ क्या? जी, ये इसका डायरेक्टली ताल्लुक, वैसे तो ये कानूनी और आइनी मसला है, मगर उसका सियासी ताल्लुक सबसे बड़ा तो ये है कि ये जो 2-3 दिन से जो सेशंस हुए हैं असम्बली के, पहले हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन हुआ, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, तो वो जो हंगामा नज़र आया, तो हमारे जैसे लोग जो ये कहते हैं हमेशा कि जनाब ये देखें ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, मछली मंडी नहीं बनना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, गाली गलूच नहीं करना चाहिए, तो ये जब इस तरह के फैसले आ जाते हैं तो उससे जो यहाँ पे ज़ख़म हैं उस पर मरहम नहीं रखा जाता, उसके बाद यही सिलसिला रहेगा। तो उसके बाद हमारे जैसे लोगों की ज़ुबान बंद हो जाती है कि किस मुंह से कहें कि एक ज़्यादती है, ज़्यादती हो जारी है, ये सिलसिला जारी है। अब देखिए ना, कब से ये शुरू हुआ है कि पहले जनाब 90 दिन के इलेक्शन से शुरू हुआ सिलसिला, फिर उसके बाद इलेक्शन डिले हो गए, फिर उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गई, फिर जो है इमरान खान जेल में है, लोगों को जेल में किसी को मार दिया, किसी को दौड़ा दिया, किसी को रिजेक्ट कर दिए पेपर्स, फिर बल्ला छिन गया, वो सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं तो के बाद भी खत्म हो, अगर आप चाहते हैं, सीधे सी एक कुलिया है दुनिया भर में, तारीख का एक बुनियादी सबक है कि आप जब तक इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और हमारे मुल्क की मुआशियात की सूरत हाल ये है कि हम बड़े ही, जो अंग्रेजी में कहते हैं डायर स्टेट्स में, हम बड़े ही मुश्किल हालात में हैं और क्राइसिस से निकले नहीं हैं। हमें अभी भी $26 बिलियन जो है वो पे करना है, वो कहाँ से आएगा? IMF ने हमें एक स्टैंड बाय, एक टेम्परेरी आर्जी एक कर्जा दिया हुआ है, अभी उन्होंने मजीद देना है। और जो शराइत सामने आ रही हैं उनकी कि देने से पहले वो कह रहे हैं कि GST लगाएं, 17% पहले ही लोगों का टैक्सेस दे के और बिल दे के, बिजली के, गैस के, पेट्रोलियम की कीमतें रोज बढ़ती रहती हैं। और वो मजीद कह रहे हैं 17% GST भी लगाया जाए, अद्वियात पे भी, और एक लंबी लिस्ट है। तो ये जब चीजें होंगी तो पहले ही एक सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम नहीं है। उसके बाद जब ये फैसले आते हैं तो उसका एक बड़ा असर पड़ता है। आज की अब जो ये फैसला आया, पहले तो इतना डिलेड था, इतने दिन लगा दिए, इतने महीने लगा दिए, जिस पे हमें शक पड़ता है जानबूझ के किया गया कि ये उस वक्त इस तरीके से किया जाएगा कि अदालतों में अब जब ये जाएगा, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मगर जब तक ये जाएगा, जब तक वो दूसरी पार्टियों के लोगों को मखसूस नशिस्तों पे जो कि PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद की सीटें आनी थी, तो अब वो दूसरी लोगों को जा चुकी होंगी, दूसरी पार्टीज को, और जब वो जा चुकी होंगी, वो ले चुके होंगे, हल्फ ले चुके होंगे, तो जब जाएंगे तो अदालत में एक सिचुएशन डिफरेंट होती है कि जी देखे ना, एक वो टर्म होती है, इस्तेमाल की जाती है, फेट कंप्लाई। इसका बुनियादी मतलब होता है कि मिट्टी पाओ, जो होना था वो हो चुका, आगे चलो। भाई आगे कैसे चला जाए जब आप बुनियाद ही किसी चीज़ की गलत हो तो आगे नहीं जाता।
اب یہ اس کا لیگل مسئلہ یہ میں آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. یہاں پہ بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے قانون, ایک چیز ہوتی ہے آئین. آئین جو ہے قانون کے اوپر مقدم ہوتا ہے. یہاں پہ جو فیصلہ آیا ہے آسان الفاظ میں وہ یہ آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے اندر یہ طریقہ کار موجود ہے کہ اگر کسی پارٹی نے اپنی لسٹیں نہیں دی ہوئی تو اس کو مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی. دوسرا ایک اس کے اندر ایشو آ جاتا ہے کہ آئین کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک ہے کسی کو نہ دینا, ایک ہے اس کے اندر کہ وہ سیٹیں کسی اور پارٹیز کو دے دینا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آئین بڑا کلیئر ہے کہ ایک متناسب نمائندگی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت جو ہے یہ سیٹیں مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں جی. اور اس میں کلیئرلی ہے جس پارٹی کا جتنا تناسب ہوگا, جتنی نمائندگی کا تناسب ہے اس کے حساب سے جی. ان کو یہ سیٹیں ملیں گی. بالکل. ایک it is one thing to deny PTI or Sunni Ittihad those tickets, it is another thing to give those tickets to those parties which do not deserve it legally, constitutionally. So ان کو دینا ایک وہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے آسان لفظوں میں, جو کہ میں نہیں کہہ رہا, کمیشن کے ایک ممبر نے بھی جو ڈسنٹنگ نوٹ دیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر آئین بڑا واضح ہے کہ دینے کے اوپر تو چلیں یہ قدغن قانون میں موجود ہیں, مگر آئین کے اندر کلیئرلی یہ نہیں کہیں کہا گیا کہ کسی اور کو دے دی جائے, بانٹ دی جائیں گی. اس کی وجہ سے اس کے ریپرکشنز یہ ہیں. ایک تو مذہقہ کی سچویشن ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی 23 سیٹیں ہیں, 23-24 ہیں. اب 23 سیٹیں, ایک تو اس کے 2-3 کانسیکوینسز قومی اسمبلی کے ہیں کہ پہلے آپ دیکھیں ایک پارٹی تھی جس کی کہ اکثریت ہی نہیں تھی, سو وہ بڑی مشکل سے جوڑ توڑ کے پیپلز پارٹی کر کے کی ان کی اکثریت بنائی گئی, 201 ووٹ لیے. اور اب یہ ہے کہ اگر یہ 23 سیٹیں دوسری پارٹیوں کو مل جائیں گی تو یہ جو رولنگ الائنس ہے ان کی 224 سیٹیں چاہیے ہیں 2/3 میجورٹی کے لیے. اگر آپ کی 2/3 اکثریت ہو تو آپ پھر آئینی ترمیم بھی کر سکتے ہیں. کجا کے صورتحال یہ تھی کہ یہ اسمبلی سمپل میجورٹی نہیں رکھتی تھی, اب ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی آ سکتی ہے, وہ آئین کا حلیہ بھی بدل سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسی کا, اور دوسرا اس کا ریپریکیشن یہ ہے کہ ایک انوملی آئے گی کہ لیٹ ہونے سے جب یہ لوگ یہ دوسرے پارٹیز کو دے دی جائے گی, وہ لوگ جو کہ ڈیزرو نہیں کرتی, وہ خواتین یا اقلیت کے ممبران جن کو یہ سیٹیں دے دی جائیں گی. دوسری اس کا مذاق خیز پہلو یہ ہے کہ باقی صوبوں میں یہ تقریباً 72-73 سیٹیں غالباً بن رہی ہیں, یا 76-77 ہیں, 77 کا فگر بتایا جا رہا ہے قومی اسمبلی کی اور صوبوں کی اسمبلی جو دوسری پارٹیز کو دی جائیں گی. کے پی میں ایک بڑی مذاق خیز سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ 86 کے قریب جو ہے نا پی ٹی آئی کی سیٹیں آئی ہیں, 165 کا ہاؤس ہے. وہاں پہ باقی دوسری سیٹوں کی کسی کی 5 ہے, کسی کی 7 ہیں, کسی کی 10-12 سیٹیں ہیں, تو جن کی 5-5, 6-4, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 سیٹیں ہیں ان کو یہ 30 سیٹیں ملیں گی. ان کو ایک سیٹ ان کی یا 2 سیٹیں ان کی لیٹ سے 4-5 سیٹیں ان کی روٹین میں جیت رہے ہیں, اور جو کوٹے کی سیٹیں ان کو 4 مل جائیں گی. چلیے اس میں ساتھ بھی شامل کرتے ہیں ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا. ثاقب آپ کا بھی شکریہ, مگر اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل کے سینئر رہنما عامر ڈوگر صاحب نے بھی جوائن کیا. سر آپ کے بھی وقت کا بیعت شکریہ. عامر ڈوگر صاحب کی طرف جانے سے پہلے عامر صاحب آپ کی بات کے اوپر بیپ پارٹی جب کے پی اسمبلی کے اندر آئی تھی انہوں نے بھی کوئی لسٹ جمع کرائی تھی آزاد ممبر کے آنے کے بعد, لیکن ان لوگوں کو مخصوص نشستیں ملی تھی, مگر یہاں پر سنی اتحاد کونسل جی یہاں پہ یہ تو کافی پہلے بھی اس کی نظیریں موجود تھی اور یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. پر میں لاسٹلی اس کی لیگل اوپینین لینے سے پہلے ایک اور چیز کر دوں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے ہی میں نے کہا یہ جو شور شرابہ شروع ہو گیا ہے جس سے کہ ایک مارکوٹائی کا ماحول بن گیا ہے کہ جو کے پی میں اور صوبوں میں اور یہاں اسمبلیاں بن گئی مخصوص نشستوں کے بغیر, تو ایک سوال آ گیا کہ جناب یہ جو اسپیکر صاحب آئے ہوئے ہیں وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر ہیں اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں, یہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا مخصوص نشستوں کے بغیر. سو اس کے اوپر ایک پہلے ہی لیگل کوسچن آ گیا. اب یہ آگے اس کے کانسیکوینس یہ ہوگا کہ اگر یہ مخصوص نشستوں کا اس طرح ہی رہے گا تو آئندہ یہاں پہ صدارتی الیکشن ہونے ہیں, یہاں پہ سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں, پھر چیئرمین سینٹ ہوں گے. تو یہ اس کا بنیادی جو سلسلہ ہے مدر آف آل کنٹروورسی جو تھا وہ اور اوریجنل سن جو تھا
وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، متنازع فیصلہ جس میں بلے کا نشان لیا گیا، یہ اس کے ریپیکیشنز، اس کے کانسیکوینسز چل رہے ہیں، اور یہ آئندہ یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر یہ اس مسئلے کا حل ابھی بھی سپریم کورٹ نہیں نکالتی تو یہ کئی سالوں تک اور کئی دہائیوں میں بھی یہ مثال کوٹ ہوتی رہے گی، کیونکہ اس کے بعد جو صدر کا الیکشن ہوگا وہ بھی متنازع ہوگا، اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ بھی متنازع ہوگا، اس کے بعد سینٹ چیئرمین کا متنازع ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی قانون سازی ہوگی، لیجسلیشن ہوگی، اس کے اوپر بھی کوسچن رہے گا۔ یہ اس سے پہلے جو ایکشنز ہو چکے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے، وہ بھی کوسچن میں آ جائیں گے کہ وہ نل اینڈ وائڈ کسی سٹیج پہ ہو سکتے ہیں، یا ان پہ یہ سوال رہے گا کہ قانونی نہیں ہے۔ ثاقب بشیر اس کو بہت کلوزلی فالو کرتے رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی، عدالتوں میں بھی۔ تو ثاقب پہلے اس کی طرح جو میں نے تھوڑا سا اس کا تناظر بتایا ہے، اس کو آپ ایکسپلین کریں گے یہ فیصلہ آیا کیا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز کیا ہیں لیگل کانسیکوینسز؟ تو وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر اگر کے پی کی فگر جو آپ نے بتائی کہ 19 نشستیں جو ہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز نے لی ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ، اور ان کو 30 نشستیں جو ہے وہ مخصوص نشستیں ملیں گی، تو یہ ایک لیگل کانسیکوینسز اس کے موجود ہیں، اور یہ آفٹر شاکس ہیں 13 جنوری کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے، جہاں پہ بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لیا گیا تھا۔ آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو جو بڑی کنکریٹ قسم کی جو ایک مثال دی تھی بیرسٹر علی ظفر نے جو الیکشن کمیشن کے سامنے، کہ باپ پارٹی کو آپ اس سے قبل بغیر لسٹ کے جو ہے وہ نشست دے چکے ہیں 2018۔ اس میں الیکشن کمیشن نے جو اپنی ججمنٹ میں جو چیز لکھی ہے وہ اتنی حیران کن ہے کہ سب جو ہے وہ پریشان پھر رہے ہیں، یہ لکھ کے انہوں نے کیا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم نے بیرسٹر علی ظفر سے پوچھا کہ کوئی ڈاکومنٹ کوئی چیز ہے تو بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا جو پروسیڈنگ ہوئی تھی، جو انہوں نے لکھا ہے انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا۔ پروسیڈنگ میں بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو 2-3 دفعہ لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کیا جائے، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ موجود تھا ان کے پاس، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن سے لے کر اٹیسٹڈ کاپی دینی تھی تو وہ الیکشن کمیشن نے پرووائڈ ہی نہیں کیا۔ مطلب کہ الیکشن کمیشن خود بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹ ان کے اندر اپنے پاس موجود ہے وہی ڈاکومنٹ ہمیں پرووائڈ نہیں کیا، اور وہ فیصلہ 5 اگست 2019 سے معاملہ شروع ہوا تھا، اور اکتوبر 2019 میں وہ جو نشست تھی وہ باپ پارٹی کو الاٹ کر دی گئی تھی۔ یہ ایک بڑا سالڈ پوائنٹ تھا جو سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں ان کو فیور کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ایک جو پنجاب کے جو الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے جو اختلاف کیا ہے پارشلی، انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں مل سکتی کیونکہ ترجیح لسٹ انہوں نے دی نہیں تھی، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک فیصلے میں، ایک پرانا جو ہے فیصلہ ہے 2017 کا، انہوں نے طے کر چکی ہے کہ جب لسٹ موجود ہی نہ ہو اور اس یا پھر جو ہے وہ لسٹ موجود ہو تو اس میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے، تو اس بنیاد پر ان کو جو ہے وہ نشستیں تو نہیں ملنی چاہیے۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں ججمنٹ کے، ایک نشستیں ان کو نہیں ملنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ نشستیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ملنی چاہیے۔ تو پنجاب کے جو ہیں ممبر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں ملنی چاہیے، لیکن اگر آپ نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دینی ہے تو پھر آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی۔ اب یہ قدرے حیران کن ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ تو یہ کر دیا کہ ترجیح لسٹ نہیں ہے اور ان کو نہیں دینی، لیکن یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ یہ ان کو نہیں ان کو دے دیں؟ مطلب یہ ایک عجیب جو ہے وہ سچویشن بنی ہے۔ اور جو مخصوص نشستوں کا آپ دیکھیں کہ جو پروسیس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مخصوص نشستیں کم ہوتی ہیں اور جو باقی جو ان کی وننگ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، یہ عمومی ایک جو ہے وہ بنا ہوا ہے جو، تو اس میں کے پی کی جو مثال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن بہت ہی مزغہ خیز ہے کہ جو اوریجنل سیٹیں ہیں، جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ، وہ کم ہوں گی اور مخصوص نشستیں ہیں وہ زیادہ ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے 2 چیزیں، ایک تو آپ پہ یہ سوال آتا ہے کہ یہ بڑے عرصے سے لوگ شور مچا رہے تھے کہ آپ کو پہلے جب خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے اندر اسپیکر کے الیکشن ہو گئے تھے تو اس وقت ہی
عدالتوں میں جانا چاہیے تھا, ٹریبیونل میں یا عدالت میں یا آپ سپریم کورٹ میں, اب تو بتایا جا رہا ہے اتنی ڈیلے کیوں ہوئی. اور اب ایک سچویشن یہ آ جاتی ہے کہ وہ آئینی ترمیم ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی آ گئی ہے, کل کو وہ بدل لیں گے, آئینی ترمیم بھی لے آئیں گے کہ جناب مخصوص نشستیں دوسری پارٹی کو دی جا سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ غالباً ہمارا رابطہ عامر ڈوگر صاحب سے منقطع ہو گیا ہے, دوبارہ سے بحال ہوتا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بالکل ویلڈ ہے, لیکن عامر صاحب وہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, پلیز جاری ہے. رکھیے گا. آج پھر ایک بار اس 24 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا, اس مینڈیٹ پر جو 8 فروری کو قوم نے عمران خان کے نظریے کو دیا تھا. انتہائی افسوس کی بات ہے, میں آج صبح خود بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ملا تھا محمود اچکزئی کی سیکیورٹی کے لیے. میں نے ان کو آف دی ریکارڈ گفتگو میں بتایا کہ سر یہ ایک بہت بڑا آئینی ادارہ ہے, آپ آج یہاں ہیں کل یہاں نہیں ہوں گے, لیکن خدارا یہ قوم اور یہ جو مورخ جو تاریخ لکھ رہا ہے, کوئی اس ادارے کی سینٹیٹی چھوڑ کے چلے جائیے گا. ہمیں تو بچپن سے یہ بتایا گیا تھا کہ فارم 45 ہی سب کچھ ہوتا ہے. آج 47 آ گیا, 49 آ گیا, جس کی بنیاد پہ فارم 45 کے ساتھ ریزلٹس بنتے ہیں. اور ممبرز بھی تھے لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھی, وہ ہنستے رہے مسکراتے رہے. لیکن ظاہر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو کر کے چلے جائیں گے, تاریخ میں وہ اپنے آپ کو ایک سیاہ باپ کی شکل میں تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں جو حقوق نسواں کی اور خواتین کے حقوق کی تنظیمیں ہیں, ان کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم, اور جبکہ مثالیں موجود ہیں, آپ اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں, باپ پارٹی کی KPK میں مثال موجود ہے. ہماری اپنی 2018 میں پنجاب میں ترجیحی نشست ہم نے نہیں دی تھی, تو اس کی بھی ایک مثال موجود ہے. اس سے زیادہ موثقہ خیز بات یہ ہے جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں اس وقت PMLN کی جتنی بھی آپ نے سیٹیں بنائی ہیں, کانسٹیٹیوشن میں تقریباً کوئی 4.25 نشستوں کے اگینسٹ قومی اسمبلی میں 1 سیٹ بنتی ہے لیڈیز کی, اور 25 نشستوں کے اگینسٹ 1 سیٹ بنتی ہے مینورٹی کی. وہ تو جتنی نشستیں ان کی ڈائریکٹ جیت کر وہ لائے تھے, اتنا کوٹا انہوں نے اپنا کنزیوم کر لیا. پیپلز پارٹی نے بھی کر لیا, MQM نے بھی کر لیا. اب یہ نشستیں ان کو کیسے ملیں گی؟ ایک بہت بڑا آئینی سوال پیدا ہو گیا. جس طرح آپ KPK کا حوالہ دے رہے ہیں, KPK میں مثال کے طور پہ اپوزیشن میں 5 نشستیں آئی ہیں ڈائریکٹ جیت کر MPs. اب ان 5 کے اگینسٹ ان کو 5 خواتین مل گئی, 1 نشست کے اگینسٹ وہاں 5.25 نشستیں ہیں, تو جو باقی 30 سیٹیں وہ ہماری ان کو کیسے ملیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران اور ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں اعلیٰ عدالتوں میں جا رہے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو, ہمیں تو پتا کہ کچھ بھی اس سے ہمیں کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. جو جانبداری کا مظاہرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 1.5 سال سے کرتا چلا آ رہا ہے, لیکن ان کو یہ نشستیں, ٹھیک ہے آپ نے SIC کو نہیں دی, لیکن باقی پارٹیوں کو جو بندر بانٹ ہے وہ آئینی طور پر, قانونی طور پر, لاجکلی کانسٹیٹیوشن میں کلیئرٹی نہیں مل سکتی. وہ سیٹیں, وہ کوٹا وہی رہے گا جب تک وقت فیصلہ اعلیٰ عدالتوں کا نہ آئے. جی ابھی ایک اور تھوڑا سا سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے, 2-3 دن سے لوگ اسمبلی کے اندر کارروائیاں دیکھ رہے ہیں, اور جو شور شرابہ ہے وہ ہماری ہمیشہ سے, کیونکہ پارلیمنٹ کو پچھلے 30-40 سال سے کور کر رہے ہیں, ہر دور میں یہی خواہش رہتی ہے کہ وہاں امن سے اور تہذیب سے, مہذب طریقے سے بات چیت ہو, مگر وہ ہمیشہ ایک نیکسٹ لیول آتا ہے, ایک نئی نیو نارمل. تو یہ اب جو نیو نارمل ہو گیا ہے, جو مارکیٹ آئی ہے, تو دوسری طرف سے یہ جو باتیں ہیں کہ جی مساک معیشت ہونی چاہیے, مساک جمہوریت, تو اب یہ کیا آپ لوگوں کا کیا موڈ ہے وہاں پہ؟ حضور کیسے مساک معیشت یا مساک جمہوریت ہوئے گی؟ 2 دن پہلے ہم نے پرامن احتجاج کیا پورے پنجاب میں, فارم 47 کے ذریعے جن امیدواروں کو ہرایا گیا انہوں نے اپنے اضلاع میں کیا.
میرے ملتان میں میرے حلقے میں میرے ساتھ کے حلقے میں جن لوگوں کو ہروایا انہوں نے پریس کلب کے سامنے سائڈ پر فٹ پاتھ سے کھڑے ہو کے پلے کارڈ کے ذریعے مظاہرہ کیا. ابھی تک آج تیسری رات ہو گئی, میرے 17 کارکن آج تک گرفتار ہیں. لاہور میں کارکن اب تک گرفتار ہے, 500 سے زائد کارکن پورے پنجاب میں گرفتار ہے. خواتین کو ایک رات رکھ کے صبح چھوڑ دیا گیا. آج چھاپے اتنا ہمارے کارکن نے بےایمانہ تشدد کیا کہ وہ آئی سی یو میں موجود ہے. ابھی خبر آئی ہے کہ رحیم یار خان میں لیاقت پور میں ایک کارکن ہمارا اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ دم توڑ گیا. تو یہ کس طرح سے مفاہمت ہے؟ یہ تو تسلسل ہے اسی پی ڈی ایم حکومت کا, اسی نگران حکومت کا, اسی فسطائیت کا, اسی ظلم و تشدد کا, اسی بربریت کا. ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. عمر ایوب صاحب نے اسمبلی کے اندر بھی, کیونکہ ان کی تقریر نہیں کرنے دکھائی گئی پی ٹی وی پہ, تو انہوں نے ایک تو وہاں احتجاج کیا. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو انہوں نے پریویلیج موشن کا موو کر رہے ہیں. ساتھ میں سن رہا تھا آپ کو کہ آپ یہ کہیں سنے گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم پی ٹی وی کو اگر انہوں نے ہمیں نہیں دکھانا تو ہم کوریج نہیں کرنے دیں گے. یہ کیسے روکیں گے ان کو؟ نہیں, میں نے یہ کہا کہ ہم پی ٹی وی کے خلاف پریویلیج موشن لے کر آئیں گے. آج بھی پی ٹی وی نے بیرسٹر گوہر صاحب کی تقریر نہیں دکھائی. آج بھی انہوں نے اسد کیسر کی پوری تقریر نہیں دکھائی, جبکہ میں خود پچھلی اسمبلی کا ممبر تھا جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی. یعنی کہ اتنا خوف ہے, اتنا گھبرائے ہوئے ہیں, چہرے لٹکے ہوئے ہیں کہ بھائی 1.5 سال سے تم جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کر دیا. کانٹا لگا دیا, رکاوٹیں کھڑی کر دی, مقدمے بنا لیے, بلہ چھین لیا, پولنگ ایجنٹ ہمارے کھڑے نہیں ہونے دے, ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی, جھنڈا نہیں لہرانے دیا. اب اگر اللہ نے معجزہ کیا ہم 92-94 ایم ایل اے آ گئے ہیں تو اسمبلی میں بھی آپ ہمارا گلا دبا رہے ہیں, وہاں بھی ہماری آواز دبا رہے ہیں. جو آئین اور قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اس فورم پر کھڑے ہو کر بات کریں جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, اور ہم وہاں ایک مؤثر اپوزیشن کریں اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں. ہم نہیں چاہتے کہ بھئی خدا نخواستہ اس ملک کا نقصان ہو, اس ملک کی معیشت کا نقصان ہو, عوام کا نقصان ہو, لیکن جو احتجاج کا حق آئین اور قانون نے ہمیں دیا ہے, جو ہمارے حقوق پر, ہمارے مینڈیٹ پر, ہماری خصوصی نشستوں پر ڈاکہ ڈالا گیا, شب خون مارا گیا, یہ آواز تو ہماری پہنچنی چاہیے نا. یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں آپ ڈوگر صاحب, لیکن ابھی آپ نے جس طرح سے کہا اور سب کو نظر بھی آ رہا ہے جتنے بھی فیصلے آپ لوگوں کی جماعت کو لے کے سامنے آئے ہیں وہ بالکل مخالف گئے ہیں. جو آپ لوگوں کی جماعت کی ڈیمانڈ تھی یا جو آپ لوگوں کا مطالبہ تھا اس سے مخالف گئے. لیکن آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. غصہ کس بات کا ہے آپ لوگوں کے اوپر, کس بات کا غصہ ہے یہ؟ غصہ اس بات کا ہے جب اس نے کہا تھا کہ میں ایبسولوٹلی ناٹ, جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی. غصہ اس بات کا ہے کہ ظلم کا بدلہ عوام ووٹ سے تھے اور عوام نے ووٹ سے ظلم کا بدلہ لے لیا. غصہ جو ہے وہ بہت ساری باتوں کا آپ سب جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال پوچھنا تھا, بلکہ ایک کامنٹ بھی ہے میرا کہ اڈیالہ جیل میں بھی صرف پی ٹی وی کی ہی سہولت موجود ہے, تو آپ یقینی بنائیں کہ پی ٹی وی سے سپیچز جو ہے وہ جانی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ابھی تک ٹریبیونلز میں آپ کی جانب سے جو شکایات تھیں, جو الیکشن کمیشن سے کافی درخواستیں جو ہے وہ مسترد ہو گئیں اور نیکسٹ مرحلے میں ٹریبیونل میں جانا تھا, تو ابھی تک نہیں گئے. مطلب اسلام آباد کی 3 نشستیں ہیں یا پنڈی کے کچھ حلقے ہیں جہاں اکثر کے فیصلے ہو گئے, لاہور کے ہو گئے سلمان اکرم راجہ صاحب کا, تو ابھی تک ٹریبیونلز میں آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ اس کے پیچھے کیا کرنے گئے؟ ایک تو اس میں ابھی ٹائم ہے, پھر اس پروسیس میں وہ متاثرہ فریق جا رہے ہیں. ان قریب آپ دیکھیں گے اس ہفتے میں میجورٹی, کیونکہ اس پر بھی ہم سائڈ بائی سائڈ کام کر رہے ہیں. ٹریبیونلز میں ہم جا رہے ہیں, لیکن ٹریبیونلز میں بھی جو کچھ ہونا ہے اور جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے وہ بھی سب آپ کے سامنے ہی ہے. یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام ہے, یا نہ قانون ہے نہ آئین ہے یا کیا ہے. افسوس ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تمام خدشات اور تحفظات کے باوجود ہم نے الیکشن لڑا, تمام تر چیلنجز کے باوجود کہ چلو اس ملک میں سیاسی استحکام آئے, اس کے ساتھ معاشی استحکام بھی آئے. یہ تو انارکی بڑھ گئی, پولرائزیشن بڑھ گئی, عدم استحکام بڑھ گیا, قوم مایوس ہے, لیکن پرواہ نہیں ہے.
बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छी बात आमिर डोगर साहब, बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोगों के अगेंस्ट फैसले आने के बावजूद भी आप लोगों का इदारों पे उसी तरह से भरोसा है जिस तरह से अदलिया के ऊपर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए आमिर साहब। वो अभी जो गुफ्तगू आमिर डोगर साहब ने की है, यकीनी तौर पर किसी हद तक मायूसी का अंसर उनकी गुफ्तगू के अंदर हमें नजर आ रहा था, मगर वो अभी भी पुरज़्म है कि कुछ ना कुछ हम करेंगे, कुछ ना कुछ हम चाराजोई तो करेंगे। नहीं, चाराजोई तो बिल्कुल ये बेचारे बड़े अरसे से कर रहे हैं, मगर यहाँ कोई जो इलेक्शन कमीशन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और अदालतों के भी मुतनाज़े फैसले आए हैं। मेरे लिए मैं समझता हूँ जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी से कि ये मखसूस नशिस्तें उनको नज़र आ रही हैं, और पीपल्स पार्टी का मुझे इसलिए तकलीफ़ होती है कि एक बड़ा माजी रहा है या भुट्टो साहब का, बेनज़ीर साहबा का, वो एक जमहूरी रवायात का ख्याल करते थे, और ये एक थोड़ा सा उनको भी ये नशिस्तें जो लेके जो है 2-4 सीटें मिल जाने से मगर एक गलत रवायत पड़ रही है, सो उनके लिए भी ये एक्सेप्ट कर लेना और अप्लाई करना इलेक्शन कमीशन में, जिस तरह उन्होंने बाकायदा पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारा हिस्सा है। पहले ही पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि जनाब यहाँ मैंडेट जो है इलेक्शन कोई बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हुए हैं, यहाँ 45 और 47 जैसी टर्में जो है हाउस होल्ड टर्म्स बन गई हैं। बच्चे को किसी को नहीं पता था, बच्चे को पता लग गया कि फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है, और उसके बाद फिर आप ये एक तवातर चल रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब बड़ी बातें कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, ज़ाहिर है उनको वो तकरीर नहीं की गई, मगर उसके बाद वो क्या उम्मीद करते हैं जब वो एक पीपल्स पार्टी जाके दूसरी पार्टियों के साथ एमक्यूएम के साथ वो मांग रहे हैं कि ये हिस्सा हमारा, ये सीटें उनकी नहीं हैं कि जी हमें दे दी जाएं। अब उसके चंद सीटों के और इन सीटों का जो ऑफ कोर्स थोड़ा सा 2-4 सेनेट की सीटों पे फर्क पड़ जाएगा, सदर के इलेक्शन पे पड़ जाएगा, मगर किसी गवर्नमेंट की अक्सरियत नहीं जा रही इनकी वजह से। ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलने से किसी सूबे की या वफाक की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, नंबर्स गेम इस तरह की है, तो इसका एक सियासी से ज्यादा एक इखलाकी पहलू है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब। जिस तरह से आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे, अभी आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है जमहूरियत के इस प्रोसेस के अंदर, वो सदारती इलेक्शन का है। जी, अभी सदारती इलेक्शन एक तो उसका वो मैंने बताया कि पहले ही उसकी एक लीगल क्वेश्चन भी आ जाता है कि नामुकम्मल हाउस से जितने भी फैसले करवाए जाएंगे सदारती इलेक्शन समेत वो कंट्रोवर्शियल ही रहेंगे। मगर मैं पहले एक थोड़ी सी खबर देता जाऊं कि डोगर साहब ने बड़े पोलाइट वर्ड्स में, शुगर कोटेड अल्फाज में कहा कि हम पीटीवी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। मेरी इतला ये है कि वहाँ पे इनके कुछ पीटीआई के अफराद हैं जो कह रहे हैं कि हम पीटीवी के कैमरे को हाउस के अंदर अलाउ नहीं करेंगे अगर वो हमारी कवरेज ना होंगी। तो अच्छे पहले ही वहाँ पे काफ़ी धमाक चौकड़ी हो चुकी हुई है। पीटीवी को भी ख्याल करना चाहिए कि वो बहरहाल रियासत का इदारा है और वो ठीक है हल्की फुल्की डंडी तो मारी जाती है, थोड़ा सा फेयर प्ले करें। वो आप टैक्स पेयर्स बनी है, वो आपके और मेरे टैक्स बिलों के ऊपर 35 रुपए गालबन काटते हैं, उसके बाद दिखाया जाता है वो हुकूमत का टूल नहीं है और वो ये नहीं उम्मीद करते कि वो बीबीसी बन जाएगा। वो थोड़े से तकाजे पूरे करें फेयर प्ले के, तो बजाय इसके कि वहाँ पे उनके कैमरों के ऊपर कोई इस तरह की हमले किया जाए, वहाँ से निकाला जाए, तो पीटीवी के खुद, क्योंकि इस तरह के जो ये आगाज़ वाले जो सेशन होते हैं जिसके अंदर हल्फ लिया जाता है या प्राइम मिनिस्टर शुरुआत होती है, इनकी एक तकरीम होती है। ये जो शुरू के सेशंस होते हैं इनकी एक तकरीम होती है कि नई असम्बली, नई गवर्नमेंट आ रही है, तो उसकी दिखाई जाने को थोड़ी सी इनको ख्याल करना चाहिए। थोड़ा सा एक्शन ले लेना। स्पीकर साहब बेचारे बेबस ही नजर आते हैं और वो इतने एहसानमंद हैं कि वो दोबारा स्पीकर बन गए हैं, तो वो कोई मुझे नहीं लगता कि इतने कंट्रोल में वहाँ पे हैं और उसके लिए उनका भी कसूर नहीं है। वहाँ पे माहौल बनाने के लिए सबको मिलजुल के करना होगा और वो जिस तरह फरमा रहे थे कि कुछ चीज़ें रिलीफ देंगे तो वहाँ पे माहौल बनेगा, वरना ये ऐसा ही रहेगा। ज़्यादा खबरें ये नहीं हुआ करेंगी वहाँ कानून साजी क्या हुई, पॉलिसी क्या बनी, यही रहेगा किसने आज कितनी लड़ाई हुई, किसने किसको क्या करारा करारा दिया, कितनी जूतियाँ चली, कितने नारे लगे, तो इस चीज़ पर ही सारी सियासी बहस होकर रह जाएगी। एक बात, अब आ जाए सदारती इलेक्शंस पे।
میں سمجھتا ہوں صدارتی الیکشنز کے اندر یہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد نے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے جو انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا لیا ہے. وہ کیسے؟ وہ میں خود یہ تھوڑا سا کریڈٹ لینا چاہوں گا اور آپ بھی لے سکتی ہیں کہ ہم نے کئی پروگرامز میں یہ کہا کہ اگر وہاں کلیئرلی جو ہے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کا کوئی سکوپ نہیں ہے کہ وہ یہ جیت سکیں. نمبرز گیم بڑی کلیئر ہے کہ تقریباً، کیونکہ آپ دیکھیں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس کی یہ الیکشن کی ووٹر کالج کیا ہے. الیکٹورل کالج اس کا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور بلوچستان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ ان سب کا 1 مین 1 ووٹ ہے. باقی صوبوں کی اسمبلیاں جو ہے بلوچستان کے تناسب سے، فار ایگزامپل پنجاب کے اندر 6+ ممبرز کا 1 ووٹ ہوگا، 2-2.5 کا کے پی میں ہوگا. اسی تناسب سے سب کے 65 صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ ہیں جو کہ بلوچستان کے ممبرز ہیں. یہ محمود خان، ہم یہ کہتے رہے ہیں پروگرام میں کہ اگر انہوں نے بلوچستان سے کوئی نیشنلسٹ کھڑا کر دیا، پشتون نیشنلسٹ یا بلوچ نیشنلسٹ بھی ہو سکتا تھا، تو مصیبت پڑ جائے گی. کیونکہ بلوچستان کی ایک روایت رہتی ہے کہ وہ اپنے صوبے کو ووٹ دیتے ہیں. سینٹ کے چیئرمین پہ بھی یہ معاملہ آ جاتا ہے، وہاں وہ پھر پارٹی بازی سے زیادہ وہاں یہ انفرادی وہ پسند ناپسند آ جاتی. دوسرا وہ اپنے چھوٹے صوبے کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے بہتر ہے کہ اگر اس صدر کے عہدے پہ کوئی ہمارا نمائندہ چلا جائے تو وہ. دوسرا ایک یہ ہے کہ سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ نمبرز گیم میں تو کلیئرلی جیتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی میجورٹی ہے، ظاہر ہے جو پی ڈی ایم 2 کا اتحاد بن گیا ہے. تو سینٹ میں بھی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ہے، کے پی کے علاوہ تمام جگہ ان کی میجورٹی ہے. مگر وہاں ایک سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری ہوگی. اور کوشچن جو ہے، سوال جو ہے وہ ہے نون لیگ کے بیک بینچرز کا کہ خفیہ رائے شماری میں کیا وہ آصف زرداری کو دیں گے یا ان کے محمود خان اچکزئی ان کے اہلائے رہے ہوئے ہیں، ان کے حلیف رہے ہوئے ہیں. اور کافی لوگ ہیں نون لیگ میں جو آصف زرداری کو اتنا پسند نہیں کرتے، محمود خان اچکزئی کو وہ زیادہ مقدم ٹھہراتے ہیں. اگر خفیہ رائے شماری کے اندر پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اور بلوچستان اسمبلی میں بھی انہوں نے اپنے ایلائیز کے آصف زرداری کی بجائے ان کو ڈال دیا تو لگتا نہیں ہے نمبرز گیم میں کہ یہ ممکن ہے. بہت بڑا اپسیٹ ہوگا. یہ ان لائکلی کم امکان ہے مگر یہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ سیاست کا بہت بڑا اپسیٹ ہوگا. یہ اتنا بڑا ہی اپسیٹ ہوگا جتنا کہ 1985 میں جب ہینڈ پکڈ ضیاء الحق کی اسمبلی آئی تھی، نان پارٹی بیسس پہ آئی تھی، اور اس اسمبلی نے خواجہ آصف کے والد صاحب کو ریجیکٹ کر کے فخر امام صاحب کو اسپیکر نیشنل اسمبلی الیکٹ کر لیا تھا. تو یہ اتنا ہی بڑا اپسیٹ ہوگا اور اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے. مگر اس کے اندر ایک لیگل ایک کوشچن آ گیا، میں چاہوں گا ثاقب سے اس کا لے لوں. میں علی ظفر کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ صدارتی الیکشن چونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے صدر جو ہوتا ہے وہ فیڈریشن اور ریاست کی نمائندگی کرتا ہے. تو اسمبلیاں بھی اور نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں بھی محترم ہیں، مگر یہ بھی اگر کنٹروورشل الیکشن ہو جاتا ہے تو ایک بڑا ایک مسئلہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے کہ صدارتی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے جب تک یہ فیصلہ مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. اس کی ذرا لیگیلٹی اور آئینی حیثیت پہ میں چاہوں گا ثاقب آپ ذرا روشنی ڈال سکیں. ایک تو ابھی ڈائریکٹ سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جانا ہوگا، کیونکہ اس میں کے پی مرکز، کے پی اور پنجاب کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے. اگر وہ ایک ہائی کورٹ میں جائیں تو پھر دوسرے صوبے کا رہ جائے گا اور اس طرح کی عجیب سی سچویشن بنے گی. سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ سٹے دے گی یا نہیں دے گی یہ تو بہت قبل از وقت ہے. یہ سٹے جو ہے وہ مانگنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگرچہ اس سے قبل بھی جو
जो हाउस था वो नामुकम्मल था और इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला करने में भी जो है वो देर कर दी। इसके अलावा एक और मामला भी इसी के साथ ही है कि गुज़श्ता दिनों शोएब शाहीन जो एडवोकेट हैं वो अडियाला जेल में उनकी मुलाकात हुई थी जो उनके लीडर हैं इमरान खान साहब से, और उसके बाद बाहर निकल के उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं उनके हवाले से ये बात की थी कि अदम एतमाद का इज़हार किया था, अगरचे पार्टी लेवल पे उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई इस तरह की। तो ये भी एक चीज़ होगी कि क्या दोबारा से पीटीआई ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाती कि वो चीफ जस्टिस के हवाले से कोई बात करें कि वो बेंच में ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच बनेगा इस केस में उस बेंच के बनने के साथ ही काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हो सकती हैं अगर माजी का जो है वो तनाजुर अगर देखा जाए। की बात है क्योंकि ये सदारती इलेक्शन के अब 2 हफ्ते मौजूद हैं उसके होने में, तो इस बात का कितना इम्कान है कि ये मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट में पहले ही फैसला हो जाएगा? मेरा ये ख्याल है कि बहुत अर्जेंसी है, क्योंकि 13 जनवरी का जो फैसला आया था उस वक़्त भी ये था कि सिंबल अलॉट होने थे और आखिरी तारीख थी और इस तरह की सिचुएशन थी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्राइडे को भी बैठी, फिर सैटरडे को भी बैठी और सैटरडे को जो है वो जजमेंट भी दे दी रात जो है वो लेट नाइट। तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे भी क्योंकि अर्जेंसी तो है, या तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे देगी और स्टे करके तो फिर जो है वो रूटीन के साथ या हफ्ते में 2 समातें करके इसको जो है वो कंक्लूड करेगी, या अगर स्टे नहीं देती तो फिर उनको जल्दी जो है वो इसको निपटाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे लगता है कि कल तक जो है वो बाकी लिस्टें और बाकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बांट देंगे और बांटने के बाद हो सकता है वो असम्बली पहुंच के हल्फ भी उठा लें। असम्बली का सेशन रखा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि एक वजह यही है कि उन्होंने कल ये मखसूस नशिस्तें बांट देंगे और फिर ओथ भी ले लेंगे और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो नल एंड वॉइड करेंगे, जो कि एक डिफरेंट होता है। एक और इशू जो इससे रिलेटेड है जो हम बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते रहे हैं कि अभी सदर के इलेक्शन जो है ये पुरानी सेनेट से करवाने जा रहे हैं, असम्बलियाँ नहीं हैं, वफाक में कौमी असम्बली नहीं है, सूबे में असम्बलियाँ नहीं हैं, बस सेनेट के आउट गोइंग मेंबर से 5 साल के लिए सदर इलेक्ट करना। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये इस तरह की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी मसले को पहले रिजॉल्व कर दे? सुप्रीम कोर्ट कर तो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं वो डायरेक्ट इस किस्म की इंटरफेरेंस शायद जो है वो ना करें। इलेक्शन कमीशन की हद तक इस मामले को देखा जाना चाहिए था कि जो आउट गोइंग सेनेट है उससे इंतखाबात कराने की बजाय नई जो है वो सेनेट से इंतखाब कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन करना मुझे कम जो है वो चांसेस लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे कि नहीं आप जो है नई सेनेट से जो है वो इलेक्शंस करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।